ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، دو دن سے ایک بات، ایک فکر ذہن میں سوار تھی اور ابھی بھی ہے. میں نے سوچا کہ اگرچہ جو فکر ہے ذہن میں اور میرے دل میں، اس کو اگرچہ آدھے گھنٹے میں ظاہر نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے تھوڑا زیادہ وقت چاہیے پوری تفصیل سے اس بات کو سمجھانے کے لیے. لیکن پھر بھی خیال آیا کہ چاہے پوری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اگرچہ نہ ہو سکے، لیکن تھوڑا احساس تو پیدا ہو جاوے معمولی بات آپ کے سامنے آ جانے سے. تو یہ ارادہ ہے کہ اسی کو میں بیان کر دوں. زیادہ وقت چاہیے اس کے لیے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لیے. اصل کیا بات ہے؟ بات ایک ہی ہے بس. جو آج کل پوری دنیا میں وہ فتنہ محیط ہو چکا ہے، عام ہے فتنہ. کون سا فتنہ؟ سب سے بڑا، سب سے بڑی آزمائش. فتنہ یعنی آزمائش، اور آزمائش مسلمان ہی کے لیے ہوتی ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں، یہ بھی یاد رکھیں. تو سب سے بڑی جو آزمائش ہے آج مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں، وہ آزمائش ہے ایمان کی. بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں، اس کو دل پر لو، معمولی مت سمجھو اس کو. اپنا بھی خود مسئلہ ایمان کا، اور اپنے سے زیادہ فکر مند جو مسئلہ ہے
بچوں کا مسئلہ ہے، نسلوں کا مسئلہ ہے۔ آج کل جو ہماری نئی نسل، نوجوان طبقہ، اور خاص کر کے عصری اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ، بچے، ان کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ مسلمانوں، بہت غفلت ہو چکی ہے۔ اب دنیا سے ذرا پردہ ہٹاؤ، بہت دنیا کی فکر ہو گئی، دنیا کے پیچھے رات دن ہمارا برباد ہوتا ہے۔ ذرا ایمان کی فکر کر لو، اسلام کی فکر کر لو، اپنی اولاد کی فکر کر لو مسلمان۔ وہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکولوں میں، ذرا دھیان دو۔ میں صحیح کہتا ہوں، بچہ صبح میں اسکول جاتا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں، شام کو کافر بن کے آتا ہے۔ ہمارے بچے اور ہمارے والی، بچوں کے والدین نمازی ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، کوئی فکر نہیں اس کی، کبھی توجہ نہیں دیتے، کبھی خیال نہیں کرتے، کبھی پوچھتے بھی نہیں کہ بچہ کیا تو سیکھ کر آیا، کیا پڑھایا آج کون سا سبجیکٹ تھا، کس ٹاپک پر بات ہوئی، آپ کی میڈم نے کیا کہا، آپ کے ٹیچر نے کیا سکھایا، آپ کی بک میں کون سا لیسن تھا، اس لیسن میں کیا تھا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ سب ذمہ داری ہے، صرف دکان میں بیٹھنا ذمہ داری نہیں ہے، آفس میں بیٹھنا، دنیا کے پلان بنانا، پیسہ کمانا، یہ صرف ذمہ داری، یہ تو معمولی ذمہ داری ہے۔ اگر زیادہ نہیں بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل فرما دے گا روزی کا، دنیا کا، لیکن دین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم خود نہیں فکر کریں گے۔ فکر کر لو، ابھی زندگی ہے باقی، ورنہ کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ یہ ڈگریاں، یہ علوم، یہ ہنر، یہ انجینئرنگ، یہ ڈاکٹر اور پروفیسرنگ، جو کچھ ہے کچھ کام نہیں آئے گا مرنے کے بعد۔ آنکھیں کھولو، غفلت سے بیدار ہو، بہت ہو گیا، بہت فکر کی بچوں کی، دنیا کی تعلیم کی، ذرا ایمان کی فکر کر لو۔ بچے آپ کو پتہ نہیں کافر ہو گئے ہیں، روزانہ کلمہ پڑھاؤ، روزانہ اسکول سے آئے فوراً کلمہ پڑھاؤ۔ ابھی میں ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں، میں نے کہا کہ اس کے لیے وقت چاہیے سمجھانے کے لیے کیا تعلیم ہو رہی ہے اسکولوں میں۔ اور آج کل تو ہمارے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں والی جو اسکولیں ہیں بڑا شوق ہے پڑھانے کا، کانوینٹ میں پڑھانے کا بڑا شوق ہے۔ سمجھ لینا، جس نے عیسائی مشنری میں اپنے بچے کو داخل کیا، کانوینٹ میں داخل کیا، عیسائی بنا دیا، بن گیا عیسائی۔ آپ کو نہ پتا ہو تو جاہل رہنا، غافل رہنا، اور نہیں سمجھنا میرا بچہ مسلمان ہے، نہیں ہے مسلمان۔ فکر کرو مسلمانوں، اتنا زیادہ شوق مت رکھو دنیا کی تعلیم کا۔ اگر رکھنا ہے تو ایمان کی فکر کے ساتھ، دین کی فکر کے ساتھ، اسلامی اعمال کی فکر کے ساتھ، اللہ رسول کو سامنے رکھ کر، کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جاوے، اس کی فکر کرو۔ مثال کے طور، اگر جو دنیا میں جاہل رہا، اتنی بڑی ڈگری حاصل نہیں کی، بہت تو کیا ہوگا،
لوگ یوں سمجھیں گے یہ کیسا ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، پسماندہ ہے، تنزلی والا ہے، کوئی ترقی نہیں کی، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تانے سن لو. اگر اس کے مقابلے میں یہ تانا نہیں سنا جاتا، لیکن نہ ہم سے تو یہ نہیں سنا جاتا، ہم تو تعلیم دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جاوے، دین کا نقصان ہو، ایمان کا نقصان ہو، آخرت برباد ہو، اللہ رسول ناراض ہو، تو یاد رکھنا یہ سودا بہت ہی نقصان والا ہے کہ جس تعلیم میں ایمان کا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو، اس کو برداشت مت کرو مسلمانوں. دین پہلے ہے مقدم، ایمان پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے، تعلیم دوسرے نمبر پر ہے. فریضہ ہے فریضہ، دین کا علم، دین کو باقی رکھنا، ایمان کو باقی رکھنا فرض ہے، اور یہ دوسرے علوم تو فرض نہیں ہے. کوئی حکم نہیں اس کا دو، صرف پسندیدہ حاصل کرنا چاہو تو کرو، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے لیے دین پر بات، ایمان پر بات. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کتنا بے وقوف ہے مسلمان. کوئی ایمان کی قیمت ہی نہیں ہے کہ ایمان ہی پر سارا مدار ہے آخرت کا. کامیاب وہی ہوگا جس کے عقیدے صحیح ہوں گے، جس کا ایمان صحیح ہوگا. جب ہی وہ جہنم سے بچے گا، جنت میں داخل ہوگا، اللہ کو راضی کر سکے گا. جو ایمان گیا سب کچھ گیا. پوری دنیا کی بادشاہت بھی ملے کچھ نہیں. اگر ایمان جانے سے اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی سلطنت ملتی ہے، ڈگری ملتی ہے، پوری دنیا کا وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اس سے اونچی کوئی ڈگری نہیں پوری دنیا کے بادشاہت کے مقابلے میں. لیکن اس پوری دنیا کی بادشاہت کے مقابلے میں ہمارا ایمان جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. اور اگر ایمان کی حفاظت میں وہ آدمی ان پڑھ رہتا ہے، جاہل رہتا ہے، دنیا میں ترقی نہیں کرتا، واللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑا فائدے میں کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نفع نہیں. کل قیامت کے دن پتا چلے گا دنیا کی زندگی کتنی ہے بتاؤ. 50-60 سال بالغ ہونے کے بعد، 25 نکاح کے بعد، بہت 50-60 سال، 70 سال جیے گا. کتنا جیے گا؟ اس کے لیے سب کرتا ہے کہ ایمان کو بھی رخصت کر دیتا ہے، ایمان کی بھی کوئی فکر نہیں. جو ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے لیے ایمان کام آئے گا. اگر ایمان نہیں ہوگا تو ہمیشہ زندگی میں وہ خسارے میں، برباد، ہلاک، نقصان والا جہنمی ہو جائے گا. اور جہنم بڑی خطرناک ہے مسلمانوں. سمجھو اس بات کو. اللہ خود فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، جہنم سے بچاؤ. اللہ فرماتا ہے. اور کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرو تو جہنم سے بچ سکتا ہے. قرآن کی تعلیم پر عمل کرو، قرآن میں جو اوامر ہیں، جو احکام ہیں، اس پر عمل کرو. جو نواہی ہے، جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ. ایسا ہوگا تو جہنم سے بچیں گے. اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ کس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ سکھاؤ، اور سکھانے کے بعد عمل کی ترغیب دو، عمل کے لیے تیار کرو. یہ دونوں ضروری ہے، تعلیم و تربیت. ان کو سکھاؤ. یہ ہے تعلیم کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے. قرآن میں سب موجود ہے. قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، صرف وظیفے کی کتاب نہیں ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، زیادہ ہدایت کے لیے ہے. اس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. دنیا کی بھی ساری چیزوں کو، دنیا کی بھی ترقی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. قرآن پر عمل کرو، اور آخرت کی کامیابی بھی اس میں ہے. قرآن پر عمل کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ. آپ کو پتا ہے نا آج ہماری اولاد کتنی قرآن سے وابستہ ہے، کتنی تلاوت کرتی ہے بتاؤ. کتنا قرآن سمجھتی ہے ہماری اولاد، کتنا قرآن پر عمل ہے ہماری اولاد کا. بتاؤ آپ
کوئی فکر نہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکر کرو. آج کل پورا ماحول بدل چکا ہے مسلمانوں کا. ہر مسلمان کے گھر میں بس یہی ایک فکر ہے, ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم, ہماری بچی کو کالج میں بھیجیں, یونیورسٹی میں بھیجیں, فورن بھیجیں. یہ اللہ کس کے بھروسے پر بھیج رہے ہو؟ کیا خرابیاں ہیں. اتنے واقعات میرے سامنے آتے ہیں. الحمدللہ میں تو فورن کا سفر کرتا ہوں, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا. اتنے خطرناک واقعات ہیں ہماری بچیوں کے, کان پکڑ لے آدمی, کبھی نہ بھیجے اپنی بچیوں کو. اتنا خطرناک واقعات ہو رہے ہیں. اتنا شوق ہے پھر بھی اپنی بچیوں کو فورن بھیجنے کا. کس کے بھروسے پر اکیلی بھیجتے ہیں؟ یہ اللہ وہ کہاں رہے گی, کس کے ساتھ رہے گی, کہاں کام کرے گی, کس کے ساتھ کام کرے گی؟ کبھی سوچا؟ یہ دنیا کا نشہ ہے, دنیا کا. کوئی فکر نہیں دین کی, ایمان کی, آخرت کی. بس میری بچی انگلینڈ میں ہے, میری بچہ امریکہ میں ہے, بس اتنا کہلانے کے لیے. لیکن اس کا ایمان کا کیا, اس کے اخلاق کا کیا, اس کی عزت کا کیا, اس کی فضل عصمت کا کیا, کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے آج مسلمانوں کی حالت. یہ 2 دن سے بے چین کر رہی ہے, کئی دنوں سے, لیکن یہ 2 دن سے بہت سوار ہے. یہ حالات دیکھ کر یہ اللہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو کس کا نشہ لگ گیا؟ دین کا نشہ تو کبھی آیا ہی نہیں, ایمان کا نشہ تو کبھی چڑھتا ہی نہیں. دنیا کا نشہ, دنیا کی تعلیم کا نشہ, دنیا جمع کرنے کا نشہ, چاہے حلال ہو حرام ہو, کچھ نہیں دیکھتے. عزت کو برباد کرنا پڑے, کوئی فکر نہیں. دنیا لاؤ, دنیا. کیا ہوگا مسلمانوں؟ مرنا ہے سب کو, جواب دینا ہے اللہ کو. ہم بچوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. والدین کوئی فکر نہیں. یہ مت سمجھنا صرف بچے جہنم میں جائیں گے, والدین کو بھی لے کے جائیں گے. چاہے والدین اس کے نمازی ہو, تہجد گزار ہو, دیندار سمجھے جاتے ہو, لیکن صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت نہیں ہوئی, اولاد کے ایمان کی فکر نہیں ہوئی, وہ جہنمی بنیں گے. وہ اکیلے نہیں جائیں گے, حدیث میں ہے وہ والدین کو لے کر جائیں گے. کوئی فکر نہیں. کبھی پوچھا بچوں کو نماز آتی ہے یا نہیں, غسل کے کیا فرائض ہیں, عقائد کیا ہے, ایمان کیا ہے, قرآن پڑھتا ہے یا نہیں, کبھی سورتیں کتنی یاد ہے, مسائل کا پتہ ہے, ناپاکی کا, اور اسی طرح پاکی کے کیا مسائل ہے, وضو کے کیا, کچھ پتہ نہیں. نماز کس سے فاصل ہو جاتی ہے, کچھ پتہ نہیں. اس کی فکر نہیں. کبھی والدین کو فکر ہو تو اولاد کی فکر کرے, والدین کو پتا ہو تو اولاد کو بتاوے. بہت افسوس کی بات ہے مسلمان. سمجھو ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر یاد رکھنا, ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی. دنیا میں عزت نہیں ملے گی, دونوں جہاں میں بربادی, دنیا میں بھی رسوائی. آج مسلمان کی حالت دیکھ لو کیسی ہے. چاہے کتنا ہی بڑا پروفیسر بن جاوے, ڈاکٹر بن جاوے, وہ وکیل بن جاوے, جج بن جاوے, لیکن کوئی عزت نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. ارے یہ سب کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں, ہمارے اسلام میں منع نہیں ہے. ڈاکٹر بنو, کوئی حرج کی بات نہیں, انجینئر بنو, پروفیسر بنو, تم کو جو بننا ہو بنو, لیکن پہلے اسلام ہے, پھر یہ دوسرے نمبر پر ہے. ہم تو اسلام کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. جتنی بڑی ڈگری اتنا اسلام سے دور. پتہ نہیں چلتا اس کا ظاہری حلیہ, اس کا لباس, اس کا چہرہ کہ یہ مسلمان کا ہے یا عیسائی کا ہے. کوئی فرق نہیں. آج ہمارے بچوں کو دیکھ لو, یہ دنیاوی تعلیم کا اثر ہے. فکر کرو کیا ہوگا مسلمانوں. بس یہ ایک فکر ہے سوال کہ مسلمانوں کی نیند حرام نہیں ہوتی. کوئی فکر نہیں کرتا اپنی اولاد کے بارے میں کہ اپنی اولاد کالج میں جاتی ہے, کیسے جاتی ہے, وہ کیا گل پھلاتی ہے وہاں پر, وہ کیا تعلیم حاصل کر کے آتی ہے. والدین کو کوئی فکر نہیں مسلمانوں. اور اللہ تو فرماتے فکر کرو. کیا ہوگا یاد رکھنا ایک بات. یہ تو ایک تمہیدی بات ہے, ابھی بات میں نے شروع نہیں کی جو مجھے سمجھانا ہے. تمہیدی بات ہے. کیا معلوم آج کل کی جو تعلیم ہے نا وہ کیسی ہے. یورپ کے ہاتھ میں جب سے یہ تعلیم آئی,
پہلے کس کے ہاتھ میں تھی پوری دنیا میں؟ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم مسلمانوں کے قبضے میں تھی. مسلمان نصاب بناتا تھا، کورس مسلمان بناتا تھا. تو وہ کورس کیسا ہوتا تھا؟ ایمان محفوظ رہتا تھا، اعمال باقی رہتے تھے، مسلمان باقی رہتا تھا. جب سے سن لینا یہ تعلیم میں کب سے فرق آ گیا، یہ تعلیم کب سے اسلام کے خلاف شروع ہوئی؟ جب سے اسپین ساکت ہوا، اندلس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا، اس کے بعد سے یہ تعلیم یورپ والوں کے قبضے میں آئی. اور یورپ والے وہ کون سے معلوم؟ ملحد، دہریے، اللہ کے انکار کرنے والے، مذہب اور دین کا انکار کرنے والے. ان کا مذہب اور دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ ہی بتاؤ، جن کے ہاتھ میں یہ تعلیم جائے گی تو وہ کیا عقیدے اس کورس میں داخل کریں گے، وہ کیسے اپنے عقائد کو اور اسی طرح اپنے ٹاپک کو اور اپنے سبجیکٹ کو، اپنی باتوں کو اس کتابوں کے اندر کس طرح وہ ملاویں گے؟ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. شرکیہ عقیدے اور مشرکانہ کہ جس کے بنا پر مسلمان اسلام پر باقی نہ رہے. بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا تھا، آپ کو پتا ہے کس نے کہا تھا؟ جس وقت یہ ہندوستان چھوڑ رہا تھا، انگلینڈ، برٹش، اس وقت اس نے یوں کہا تھا، وہاں یہاں کا جو گورنر تھا لارڈ میکالے، اس نے یوں کہا تھا، وہاں سے رپورٹ مانگی تھی کہ کیا کیا جائے ہندوستان پر، اب کیسے ہمارا غلبہ کیسے باقی رہے. انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، فکر مت کرو، ہم نے پورے ہندوستان میں ایسا نصاب قائم کر دیا ہے تعلیم کے لیے کہ یہاں کا رہنے والا اگرچہ رنگ کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے، باشندہ ہونے کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے اخلاق، اس کی تہذیب اور اس کا حلیہ سارا انگریز ہو جائے گا. یہ اس وقت کی بات ہے. چلو بتاؤ، آج کل ہمارے بچے جب اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کالج میں پروفیسر بنتے ہیں، ایجوکیٹڈ جب وہ ہو جاتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں بتاؤ؟ اگرچہ وہ ہندوستانی ہے، اگرچہ نام کا مسلمان ہے، لیکن اس کی سوچ دیکھو، اس کی فکر دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اس کی تہذیب دیکھو کیسی ہو جاتی ہے، انگریز کی ہو جاتی ہے، عیسائی کی ہو جاتی ہے. اور کتنے عقائد تو ایسے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کہ جس کی بنا پر اسلام پر وہ باقی بھی نہیں رہتا. ایک دو میں مثالیں دے دوں کیونکہ وقت نہیں ہے پوری تفصیل سے بیان کرنے کا. مثال کے طور پر تیسری جو کلاس ہے، کہاں یہ عیسائی مشنری کی میں بات کرتا ہوں. بہت شوق ہے مسلمانوں کو کانوینٹ میں اپنے بچوں کو داخل کرانے کا. یاد رکھنا 50% سے زیادہ بچے ہمارے عیسائی مشنری کے اندر ہیں، اور عیسائی مشنری کا واحد ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی ان کا قصد ہے کہ کسی بھی طرح مسلمان بچوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، اسلام سے دور کر دیا جائے. اگرچہ وہ نام کا مسلمان ہو لیکن وہ کام کا مسلمان نہ رہے اور وہ عیسائی ہی کا بالکل مشابہ ہو جائے. یہی مقصد ہے. سن لینا، آپ کو میں کیا بتاؤں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے فکر مند، متفکر، زبردست ان کی نظر تھی مغرب کے اوپر، ان کی تعلیم کے اوپر. انہوں نے انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی تھی، لیکن وہاں اس زمانے میں اتنے زیادہ اسباب نہیں تھے. اس کے باوجود کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی تہجد فرض نہیں ہوئی، کبھی ان کا عقیدہ ڈاواڈول نہیں ہوا. ایسا اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے فورن میں. لیکن آج ہمارے بچے نہیں نماز کے، نہیں عزت کے، نہیں عقائد کے، نہیں کسی چیز کے، تو جائز نہیں ہے، حرام ہے. سن لینا. تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہاں انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی، وہاں کے حالات دیکھیں. وہاں کے جتنے بھی عیسائی مشنری یا اسکولیں تھیں، جس اسکول میں وہ کالج میں یونیورسٹی کے اندر وہ جو پڑھتے تھے، انہوں نے سب دیکھا. انہوں نے خلاصہ بیان کیا. کیا کہا معلوم؟ 2 لفظوں میں یوں کہا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. تعلیم نہیں ہے. سن لینا، یہ جتنے بھی یونیورسٹی کالج میں جو پڑھایا جاتا ہے یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دین کے خلاف سازش ہے، انسانیت کے خلاف سازش ہے.
یہ انہوں نے کہا کئی سالوں پہلے، بالکل صحیح ہے۔ مسلمانوں ذرا سمجھو، میں تفصیل سے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، ایک ایک بات کو اگر میں بیان کروں، ان کی تعلیم کا، ان کی جو چوپڑیاں، ان کی جو بکس ہیں، اس کے اندر جو سبجیکٹ اور ٹاپک ہیں، ان میں جو شرکیہ عقیدے جو مسلمان بچوں کے دلوں میں گھلائے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر تیسری جماعت کی ایک بک ہے، اس کے اندر ایک مختصر واقعہ لکھا ہے، بناتے ہیں وہ حکایت بناتے ہیں، کیوں؟ کسی بھی طرح بچوں کے ذہن میں اس عقیدے کو داخل کرنا ہے۔ مشرک بن گیا، جس وقت یہ سبجیکٹ آئے گا، بچہ پڑھے گا، اس دن ہمارے گھر یہ بچہ آئے گا تو یاد رکھنا بچہ مسلمان ہو کے واپس نہیں آئے گا، کافر اور مشرک بن کے گھر آئے گا۔ تو کیا لکھا ہے معلوم؟ اس کے اندر تیسری جو بک ہے تیسری جماعت کی، اس کے اندر مختصر ایک حکایت واقعہ بنایا ہے کہ ایک آدمی تھا، لکڑیاں کاٹنے گیا جنگل میں، کاٹتے کاٹتے اس کی کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ گئی، جس کی بنا پر ندی میں گر گئی۔ اب یہ پریشان تھا، غریب آدمی تھا بیچارہ، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، یہی کمانے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اتنے میں ایک دم سے آسمان سے سورج کا خدا اپولو ظاہر ہوا اور ایک دم سے دریا میں کودا، اور دریا میں کود کے وہ کلہاڑی لا کے اس کے ہاتھ میں لگا دی اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ بات ہے، یہ لیسن ہے۔ چلو بتاؤ بچہ کیا اثر لے گا اس کا؟ اوہو، اللہ ایسا بھی ہے جو انسان کی شکل میں آتا ہے، جو دریا میں بھی ڈبکی لگاتا ہے اور وہ انسان کی خدمت کرتا ہے اور کلہاڑی بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ محتاج ہے، انسان جیسا ہے۔ ایک بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا اللہ کے بارے میں، یہ ہے شرکیہ عقیدہ۔ اب اس کے دل میں اللہ کے بارے میں جو تصور، چاہے علماء پوری زندگی سمجھائیں گے، قرآن حدیث نہیں سمجھ میں آئے گا، کیوں؟ وہ بچہ سادہ لو اسکول میں گیا تھا، اس کا مطلب کہ دل سادہ تھا، اس کے دل میں پہلی مرتبہ جو بات بیٹھے گی وہی بات مرتے دم تک جم کر رہے گی۔ اسی کو بولتے ہیں عقیدہ۔ تو اللہ کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہوگا آپ ہی بتاؤ؟ انسان جیسا، کہ جس طرح انسان محتاج ہے اسی طرح اللہ بھی محتاج ہے، اور اسی طرح اللہ کون ہے؟ سورج کا بھی ایک تو خدا ہے، یعنی سورج یہ اللہ ہے اور اس کی شکل اپولو ہے، وہ آئے گا۔ یہ بچے کے ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ وارتا بنائی گی۔ اب آپ ہی بتاؤ، ہم تو سمجھتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں کہاں بچہ؟ کانوینٹ میں جاتا ہے ہمارا بچہ۔ ہاں برابر، ایسا کہو کہ مشرک بننے جاتا ہے، ایسا کہو کہ عیسائی بننے جاتا ہے۔ اللہ، کتنوں کے بچے ہوں گے یہاں جو بیٹھے ہیں سننے والے، ذرا کان کھولو، بیدار ہو جاؤ، فکر کرو اپنے بچوں کی، ان کے ایمان کی فکر کرو، ان کو بتاؤ شام کو آوے تو کیا پڑا بچے، وقت نکالنا پڑے گا، دکان اور دنیا کے پیچھے بہت وقت لگاتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ تو لگاؤ بچے کے پیچھے، ان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب دنیا کی فکر کر رہے ہو 24 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ تو بچوں کی ایمان کی فکر کرو۔ اچھا، اس کے علاوہ تو ایک اور مختصر میں سنا دوں، وقت ہو گیا، ایک مختصر اور میں سنا دوں۔ ایک دیندار گھرانہ تھا، بہت دیندار گھرانہ، باپردہ عورت، قرآن پڑھی لکھی، نماز کی پابند، سب کچھ، ہر وقت فکر اپنے بچوں کی، دین کی فکر، لیکن وہ کانوینٹ میں جاتے تھے دونوں بچے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ عورت اپنے بچوں کو لے کر ایک عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے آ رہی تھی، تو بچے بھی ساتھ میں تھے، تو آ رہے تھے، تو رستے میں وہ ساتھ میں بچے جا رہے تھے، تو ایک دم سے عورت آگے پہنچ گئی تو بچے ساتھ میں نہیں تھے، تو ادھر ادھر وہ دیکھنے لگی میرے بچے کا، تو دور ایک دم سے نظر پڑی کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا یا مریم کا پتلا بنا ہوا تھا، وہاں بچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر ایسا کر رہے، مسلمان بچے دیندار گھرانے کے۔ تو ایک دم سے ماں نے دیکھا، وہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، تو فوراً ان کو اٹھایا زبردستی اور ان کو مارا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ بچوں نے کیا کہا معلوم؟ امی جان ہم نے برا کیا کیا، کوئی غلط کام کیا؟ ہم روزانہ اسکول میں ایسا کرتے ہیں، ہماری ٹیچر ہماری میڈم روزانہ وہ جو اسٹیچو ہے نا صلیب کا، عیسیٰ و مریم کا، ان کے سامنے جھکواتے ہیں۔ ارے شرک ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ کس نیند میں ہو تم، کس غفلت میں ہو مسلمانوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا، ایک زمانہ ایسا آئے گا صبح میں مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح میں کافر ہوگا۔ یہ زمانہ آ چکا ہے،
ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ایسے ایسے ٹاپک ہیں، میں نے کہا کہ وقت کم پڑے، 2 گھنٹے ہو تو میں پوری تفصیل سے آپ کو میں بات سمجھا سکتا ہوں۔ سمجھو مسلمانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، ایمان کی فکر کرو، اپنی بھی فکر کرو، بچوں کی بھی فکر کرو۔ بات پوری نہیں ہوئی، یہ تو ابھی تمہید بات تھی۔ اب مجھے سمجھانا تھا کہ کیا کرے اب بچوں کے بارے میں۔ جس کو فکر ہو مجھے فون کرے یا مجھ سے مشورہ کرے، میں ان کو سمجھاؤں گا۔ اگر یہ تعلیم بھی لینی ہے تو کس طرح لینے کی وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے، ہماری اولاد نسلوں کی ایمان کی اللہ حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مقام حضرت حضرات ہمارے معزز صاحب کی صورت انشاءاللہ تعالیٰ کا پروگرام ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کریں۔